اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين اللہ تبارک و تعالی شانہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں نظام انتظار کو بیان فرمایا ہے۔ کل کی مجلس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا سورہ مبارکہ یونس کی 20ویں آیت میں اللہ نے اس نظام کو ایک بڑے عظیم مقام پر بیان فرمایا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ کفار اور مشرکین جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے اور خدا کے ساتھ بتوں کو خدا مان رہے تھے، وہ جو اعتراض کرتے تھے حضرت پر، ان میں سے ایک اعتراض کا ذکر فرمایا اور پھر نظام انتظار کو تبیین فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کافر نبی کی نبوت کو قبول نہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے اور بہانے بناتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی کی نبوت کو منوانے کے لیے
معجزہ کے ساتھ اس کو بھیجا ہے. یہ تو آپ بڑے صاحبان علم ہو گئے جانتے ہیں. 1,24,000 انبیاء تشریف لائے. اللہ نے ہر نبی کے ساتھ ایک معجزہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے. میں آج تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا لیکن اس بات کو آگے چلانے کے بعد. تو وہ اعتراض کرتے تھے حضرت معجزہ دکھاتے تھے. جو پاک تینت لوگ تھے وہ ایمان لاتے تھے اور جو تینت پاک نہیں رجس رکھتے تھے وہ لوگ حضرت کا معجزہ دیکھ کر ماننے کی بجائے کہتے تھے یہ جادوگر ہے. ٹیڑھے جو ہوں ماننا نہیں ہے, الٹا کہتے تھے یہ جادوگر ہے. یہ وہ اعتراض کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت کے معجزات میں سے آگے بہتر رہے گا. عظیمت الشان ایک معجزہ جو تمام معجزوں کا گویا کہ معجزہ ہے وہ خود قرآن مجید ہے. تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف ہوا ہے. خود قرآن مجید کیا ہے؟ ایک معجزہ اور سب سے بڑا معجزہ ہے. بلکہ اس کو کہا جاتا ہے معجزہ خالدہ. جوان بچوں یہ لفظ یاد کیا کرو. ایسا معجزہ جو جاویداں ہے, جو ہمیشہ رہنے والا. دیکھیں بھائی, کنکری کو حضرت نے کلمہ پڑھایا تو اسی وقت اس نے پڑھا. اب ہماری حضرت تک رسائی نہیں ہے, وہ کنکری بھی ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم کس سے کلمہ پڑھائیں؟ اور بڑھوائے یا نہیں بڑھوائے؟ کسی درخت کو حضرت نے ہرا بھرا کر دیا, کسی مردہ کو زندہ کر دیا, تو یہ اس وقت کے معجزے تھے. لیکن قرآن ہر وقت معجزہ, یہ معجزہ خالدہ ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, جاویدہ ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. بڑی توجہ کریں گے انشاءاللہ. معرفت کا ایک زینہ آپ کو اسی تمہید میں ملے گا اگر میں آپ تک پہنچا سکا تو یہ قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. تو وہ بدبخت کافر اور مشرک اسے بھی نہیں مانتے تھے, قرآن کا بھی انکار. بہانے تھے ان کے. جب انہوں نے قرآن کو بھی معجزہ نہ مانا, حضرت کو کہا کہ آپ جو ہے مثلا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں, تو یہ معجزہ حضرت کا قرآن میں موجود ہے. تو حضرت پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کوئی 1-2 اچھی قیمت والے تھے وہ ایمان لے آئے, باقی نے کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے. یہ ہے ان ملاحین کی عادت. تو اس کو بھی معجزہ نہ مانا, قرآن کو بھی معجزہ نہ مانا. اب ایک اعتراض کیا. یہ سورہ یونس کی 20ویں آیت کے ابتدا میں ہے. وَيَقُولُونَ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکایت کر رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک کیا کہتے ہیں. یقولون, ان کافروں نے اور مشرکوں نے کہا, لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, کیوں پیغمبر پر ایک اور کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پر آیت سے مراد معجزہ ہے. توجہ آپ فرما رہے ہیں. امام پر میں قربان جاؤں, ہمارے 6 اور 5ویں امام نے سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہاں پر آیت سے مراد کیسے معجزہ ہے, تو فرماتے ہیں آپ نے حضرت مریم کا قصہ نہیں پڑھا. اللہ نے حضرت مریم کو بغیر, توجہ فرمائیے گا, بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے مریم ہم نے تجھے آیت عطا کی, تو وہ آیت معجزہ ہے. تو یہاں پر بھی وہی آیت سے مراد یہاں پر معجزہ ہے. یہ کفار مشرکین یہی کہتے تھے کہ ہمیں بتا اس قرآن کے علاوہ تیرے پاس کون سا معجزہ ہے. تو جو لذت کی بات ہے وہ اسی مقام پر ہے. قرآن جیسے معجزہ کو انہوں نے نہ مانا, تو اب جو اللہ نے ان کے لیے معجزہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے. فرماتے ہیں فقل انما الغیب للہ, میرے حبیب بس یہ اور معجزہ مانگ رہے ہیں نا قرآن کے علاوہ, بس ان کو فرما دے یہ غیب اللہ کا ہی ہے. یعنی غیب کو اللہ نے معجزے کے جواب میں بیان کیا, اور جب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ الغیب میرا اور آپ کا صاحب الزمان ہے, تو وہ جو میں نے وعدہ کیا ہے آپ سے کہ ایک معرفت کا تمہید میں زینہ دوں گا, وہ ابھی ہدیہ کرنے لگا ہوں اگر آپ نے توجہ فرمائی ہو. تو قرآن جیسے معجزہ کو نہ ماننے کے بعد
مانگ رہے ہیں کہ اور معجزہ دے، تو اللہ نے فرمایا یہ غیب اللہ کا ہے، یعنی غیب اللہ عربی لحاظ سے کہ الغیب للہ کو جب تبیین کریں گے، بیان کریں گے تو کہا جاتا ہے غیب اللہ، یعنی اللہ کا غیب۔ اور اللہ کا غیب کون ہے؟ حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، خاتم الائمہ، ہمارے آخری امام جس کے بعد کوئی امام نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، میں نے ایک بات کیا تھا، انشاءاللہ کبھی ایک مفصل مجلس میں اس پہ پڑھوں گا۔ خاتم الائمہ آخری امام ہے، جیسے خاتم الانبیاء حضرت ہمارے آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبی نے نہیں آنا، میرے مولا صاحب الزمان کے بعد کسی امام نے نہیں اور فرما رہے ہیں۔ تو یہ الغیب غیب اللہ میرا امام زمان ہے۔ اللہ نے غیب کو یوں کہہ دوں صاحب الزمان کو اس میں الغیب دے کر قرآن کے منکرین کو قرآن جیسا معجزہ بیان فرمایا۔ اچھا، اب وہ جو لطف کی بات تھی مجھے قرآن کون سا معجزہ ہے؟ میں نے کہا باقی معجزوں کی نسبت دیکھیں، معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا، اردو میں آپ کہتے ہیں جاویدہ، جو ہمیشہ رہنے والا۔ تو ہر معجزہ ختم ہو گیا، لیکن قرآن کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صاحب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے صاحب الزمان کو قرآن جتنا معجزہ کرا، یہی تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے قرآن آیا ہے ختم ہونے والا نہیں ہے، جب سے میرا صاحب الزمان آیا ہے جس طرح قرآن ہر زمانے قرآن ہر زمانہ میں ہے، میرا امام بھی ہر زمانہ میں ہے۔ اگر معرفت کی بات کرنے لگا، قرآن ہر زمانے میں ہے، میرا امام صاحب الزمان ہے۔ صاحب الزمان اسے کہتے ہیں زمان جس کے کنٹرول میں قرآن ہر زمانے میں ہے، اور وہ زمانہ میرے مولا کی امامت میں مقتدی ہو کر چل رہا ہے۔ میرا مولا صاحب زمان کا معنی ایک یہ آپ کو وعدے دے رہا ہوں، یہ آپ کا آپ آتے رہے نا تو آپ کو بتاؤں گا صاحب زمان پر کم سے کم ایک مجلس ورنہ 2 مجلسیں چاہیے کہ ہم اکثر یہ نام کہتے ہیں، اور انشاءاللہ خدا نے متعال توفیق دی تو اپنے مقام پر اس کو میں تبیین کروں گا آپ کے لیے کہ صاحب زمان کہتے کسے۔ ہم جو لفظوں اپنی زبان پر لاتے ہیں پتہ تو چلے، مختصر آپ کو اتنا بتا رہا ہوں، صاحب کا عربی میں معنی ہوتا ہے مالک۔ مثلا عرب کہتا ہے صاحب الدار یعنی صاحب گھر، یعنی گھر کا مالک۔ اور نہیں بتایا آپ نے، صاحب گھر یعنی گھر کا مالک۔ تو صاحب الزمان اسے کہتے ہیں کہ پورا زمانہ جس کی ادنا ملکیت ہو، پورا زمانہ الزمان یعنی پورا زمانہ جو ہے اس کی ملکیت۔ خیر میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو یہ حضرت بھی کون ہے؟ جیسا قرآن معجزہ خالدہ، صاحب الزمان بھی معجزہ خالدہ، اور نام دیا ہے الغیب۔ اور سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ایمان تب آتا ہے جب اس غیب پر ایمان لے آؤ، یؤمنون بالغیب۔ ٹھیک ہے، جب تک الغیب پر ایمان نہیں آتا کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں۔ اور جو آپ فرمائے تو یہ معجزہ ہے اس کے مقابلے میں، اور حضرت ہیں اس کے قرآن کے مقابلے میں گئے۔ اب جب تک یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کروں گا معجزہ، تھوڑا سا توجہ نہیں ہوگی کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور خدا اپنے نبی کو معجزہ کیوں دیتا ہے، اس وقت تک لذت علمی اور معرفت روحانی حاصل نہیں ہوتی۔ میں بڑا مختصر عرض کرتا ہوں اور جوانوں سے کل کی مجلس میں پوچھوں گا خصوصی طور پر، توجہ سن۔ معجزہ کہتے ہو نا بیٹو، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، معجزہ عربی لفظ ہے۔ معجز اس کو کہتے ہیں جو سامنے والے کو عاجز کر دے۔ معجز سامنے والے کو عاجز کر دے۔
اور جو سامنے والے کو عاجز کرے گا، جواب دینا میرا خدا رہا، جو سامنے والے کو عاجز کرے گا اپنی قدرت دکھائے گا، یعنی تو عاجز ہے میں قادر ہوں۔ قادر وہ ہوتا ہے جو عاجز کو عاجز کی عاجزی بیان کرتا ہے، اور جو سامنے والا مطلب، یہ اس کا ایک ڈیفینیشن لفظ کے اعتبار سے، بڑی توجہ آپ نے فرما لی ہے، لفظ کے اعتبار سے۔ اور حقیقت کے لحاظ سے یہ جو انبیاء معجزہ لاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل، ایسا کام، ایسی شے، ایسی ذات، جو بھی آپ کر لیں، کہ اس زمانے کے لوگ یا باقی سب لوگ ویسا کرنے سے عاجز ہوں۔ سادہ ہو گیا، وہ ویسا نہ کر سکے۔ توجہ آپ نے فرما دی ہے نا کہ جیسا یہ کر رہا ہے وہ ویسا نہیں کر سکتا، تو یہ ان کو عاجز کر رہا ہے۔ اور اس میں اور بعض علمی عام باتیں، اصطلاحی باتیں ہیں کی جاتی ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، آپ کو بڑے سادہ لفظوں سے حقیقت اس کی پہنچا رہا ہوں۔ تو ایک لفظ آپ بولتے ہیں معجز نما، ایک اردو میں بولا جاتا ہے معجز نما، یعنی وہی معجزہ لانے والا یا معجزہ انجام دینے والا۔ تو نبی اور امام معجز نما ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں معجزہ ہوتا ہے، تو نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے اپنی نبوت کی تصدیق اور صداقت پر معجزہ لے آتا ہے۔ بس معجزہ کا معنی آپ کے لیے روشن ہو گیا ہے، ایسا کام، ایسا فعل جو عادتاً عام انسان کی قدرت میں نہ ہو اور وہ نبی یا امام انجام دے۔ اب جب یہ روشن ہو گیا تو دوسری بات بہت مہم اور آسان بھی ہو جائے گی کہ معجزہ ہوتا کس لیے۔ آپ بڑی توجہ کریں، ایک منٹ میں آپ کہو گے اور معرفت کا آسمان ہے، وہ کیسے؟ معجزہ کس لیے نبی لے آتے ہیں؟ اللہ ان کو یہ قدرت کیوں دیتا ہے؟ امام کیوں معجزہ لے آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ قدرت کیوں عطا فرماتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو نبی اور امام، مجھے دیکھنا، دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مقام ہے وہ تمہارا دیا ہوا نہیں ہے، اللہ، میں تمہارے انتخاب یا ووٹ سے نہیں بنا، مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا خدا سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، تمہارا نہیں۔ ایسا ہے نبی یہی کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر اللہ کا پیغام آتا ہے، بھئی تمہارے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ تو ہر ایک کے ذہن میں یہ تو ہے نا کہ اگر ہمارے اوپر بھی وحی نازل ہو سکتی ہوتی تو پھر کسی نبی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ایسا ہی ہے، پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے اوپر خود اللہ کو فرمان آ رہا ہے۔ تو وہ ایک زمانے کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں سے خدا ایک کو انتخاب فرماتا ہے جس پر اپنی وحی نازل فرماتا ہے۔ اب وہ وحی یا فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے یا کسی پہاڑ کے ذریعے سے مثلاً ہوتی ہے یا کسی شے کے ذریعے سے، وہ بہت بڑی عظیم اللہ کے عظیم نمائندہ اور ہادی ہیں کہ ان کو واسطوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، خود خدا ان پہ وحی کرتا ہے۔ ایسا ہے، تو یہ ایک موضوع ہے، میں اس نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کو اتنا لفظ بتانا چاہتا ہوں۔ اب نبی آ کر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں عالم انوار سے متصل، میرے اوپر نوری مخلوق نازل ہوتی ہے، بلکہ فقط نازل نہیں ہوتی، وہ میری خدمت گزار ہے، میں اللہ سے کلام کرتا ہوں، میرا اللہ سے رابطہ ہے۔ تو باقی سب کہتے ہیں بھائی بات تو سچی ہے، ہمارے اوپر نہ وحی نازل ہوتی ہے نہ فرشتہ آتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نہیں، تو نہ ہمارا نور سے کوئی رابطہ ہے، تو بس اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اب توجہ کرنا اس لفظ پر، گویا کہ نبی اپنے دعوی نبوت میں، امام اپنے دعوی امامت میں بتانا چاہتا ہوتا ہے کہ نہ میں تم جیسا نہ تم اگر تم مجھ جیسے ہوتے تو فرشتہ تم پہ بھی تو نہ،
پھر سے تم پہ نازل نہیں ہوتا، میرے اوپر نازل ہوتا ہے. بس میں تم جیسا نہیں ہوں، تم مجھ جیسے نہیں ہو. یعنی تمہاری ہماری حقیقت ایک جیسی نہیں ہے، اگرچہ کہ ظاہری شکل اور اعضاء میں ہم تم جیسے اور تم ہم جیسے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہاری ہماری حقیقت ایک جیسی ہے، بلکہ اللہ نے اس شکل و قیافہ میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کر سکیں. وہ نہیں ہے کہ ہمارے گلے پڑ جاؤ کہ ہم تمہارے جیسے تم ہم جیسے. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ ہم جیسا حقیقت میں ہوتا تو پھر بھائی تمہارے اوپر نازل ہوتی. حضرت جبرائیل تمہارے پاس آتے ہیں. غور نہیں فرمایا آپ نے تو حضرت جبرائیل کے پر کیا پتہ نہیں ایک اربواں حصہ بھی نہیں دیکھا ہوا، اور وہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، وہ ہمارے گھر میں آ کر چکی جاتا ہے، وہ تمہارے گھروں میں تو نہیں آتا. بس یہ ایک دعویٰ اپنے نبوت اور امامت کے دعوے سے نبی اور امام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اب جب یہ بیان کرتے ہیں تو فطرت یہی کہتی ہے کہ سامنے والا کہے گا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ادھر سے آیا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نور سے آیا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو یہاں پر آ کر وہ ایک قدرت دکھاتا ہے. آج کی گفتگو بڑی مزیدار ہے. وہ ایک قدرت دکھاتا ہے کہ سب معترف ہوتے ہیں کہ یہ قدرت ہم میں نہیں ہے، آپ میں ہے. اور وہ یہ فرماتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے قدرت لے کر آیا ہوں، وہ قدرت اللہ کی ہے جو میرے وجود سے ظاہر ہو رہی ہے. جو آپ نے فرما لی. تو یہ فطرت میں ہے کہ جو معجزہ لائے گا، تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ علامت ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے کہ صاحب اعجاز میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہم میں نہیں ہے، اس میں ہے. ہم معمولی ہیں، یہ خدا سے لے کر آئے. لہذا معجزہ دلیل بنتا ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے. یعنی آپ بات دیگر یوں کہہ دوں، نبوت بھی اللہ کی طرف سے، یہ ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ نبوت لے کر آیا، تو دلیل بھی ایسی لے کر آؤ جو اللہ کی طرف سے ہو. تو وہ جو اللہ کی طرف سے دلیل آتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. اب آپ نے توجہ فرمائی. تو وہ کہتے تھے مثلا ہم چاند کو حرکت ہی نہیں دے سکتے، توڑنا تو اپنے مقام پر، چاند کو ہم تو توڑ ہی نہیں سکتے. اے پیغمبر اگر آپ نے چاند کو توڑ دیا ہم آپ پر ایمان لے آئے. تو حضرت نے اشارہ کیا، بھول گیا، اور جو منصف تھے وہ ایمان لے کر آئے. توجہ آپ نے فرمایا ہے اس مردے کو زندہ فرما دے ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے اٹھ جاؤ، کھڑا ہو جاتا تھا. تو وہ جو با انصاف ہوتے تھے ایمان لے آتے تھے. اب جس نے ایمان نہیں لانا وہ اللہ کو بھی گویا کہ اگر خدا نہ کہتا مثلا دیکھ لے تو خدا پر بھی ایمان نہیں لے آئے گا. ایسا ہی ہے نا، یہ سارا پیغمبر ہمارے اکثر اور تھوڑے ایمان لاتے تھے. تاریخ دیکھ لیں تمام انبیاء 1,24,000 پیغمبر تھوڑوں نے ایمان لایا، اکثریت نے ایمان. اور اس وقت پیغمبر خاتم ہمارے اتنے بڑے نبی ہیں پھر بھی اکثریت دنیا کی کافر ہے، میرے نبی کو نہیں مانی. ہم مسلمان تھوڑے ہیں جو حضرت کو نبی مانتے ہیں. یہاں سے بچوں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں. اگر حق اور حقیقت قلت اور تھوڑی شے میں بھی ہو تو اس کو لے لینا ہے، باطل کی کثرت سے گھبرانا نہیں ہے. یہ باطل دنیا میں ہوتے ہی زیادہ، وہ زیادہ آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے. وہ قرآن میں ایک بڑا موضوع ہے کہ اکثر ہم لا یعلمون، فرماتے ہیں اکثر تو ہوتے ہی جاہل ہیں، عالم تھوڑے ہوتے ہیں. اکثر ہم لا یعقلون، اکثر تو عقل نہیں رکھتے. یہ تھوڑے ہیں جن کو عقل پر باقی رکھا گیا اور وہ اپنے عقل پر کیا ہے باقی. تو بس یہ معجزہ سمجھ میں آ گیا. معجزہ کا نبوت کے ساتھ رابطہ اور امامت کے ساتھ رابطہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ مقام نبوت اور مقام امامت اور رسالت الہی ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے. معجزہ دوسرا ایک کام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو با انصاف باشعور بندہ دونوں کو برابر کر کے مان جاتا ہے. بے شعور کے ساتھ تو ہمارا کام ہی نہیں.
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے معجزہ کی حقیقت. اب توجہ فرمائیں, قرآن ہے معجزہ. اب بھی ہم قرآن کو پیش کر کے کہتے ہیں آؤ یہ معجزہ ہے, اس جیسا لے آؤ, اور اگر نہیں لا سکتے ہو تو مان جاؤ جو ہمارا نبی لایا ہے وہ حق ہے, وہ ہمارا حق ہے. اب جب انہوں نے قرآن جیسے معجزہ کا بھی انکار کیا تو اللہ نے فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ, یہ غیب اللہ معجزہ ہے. واہ واہ واہ, بڑی عجیب بات پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں, اور اب آپ میری تائید کریں گے کہ آیت کے اول میں یہ جملہ تھا اور میں نے گزشتہ 7-8 مجلسوں میں اس کو نہیں چھیڑا کیونکہ ایک تھوڑی سی مشکل بات تھی علمی. میں نے کہا ذرا ماحول بن جائے, آپ کے ذہن تیار ہوں. آج اتنے دنوں کے بعد اول آیت کا جو صدر ہے پہلا حصہ ہے آج بیان کر رہا ہوں, اور بعد والے حصے میں آپ کو پہلے بیان کرتا رہ گیا. جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں تو حضرت صاحب الزمان قرآن جتنا دوسرا معجزہ ہے میرے نبی کا. اب آپ کیسے ہم مانے سمجھیں گے اس کو؟ اب یہاں پر 4 مرحلے ہیں, پھر میں آسان مرحلہ آخری ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں. توجہ کیجئے گا کہ یہ حضرت صاحب الزمان کہ جس کو اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے الغیب کا اسم مبارک عطا فرمایا ہے, یہ معجزہ ہے, خود غیب معجزہ ہے. آگے فرمایا فانتظروا, تم اس غیب کی انتظار کرو. انتظار الغیب بھی معجزہ. یہ وہ منظر تھی جہاں تک مجھے آپ کو لے آنا تھا. غیب کی انتظار کرنا بھی ایک معجزہ. جنہیں تم مانتے ہو ان کا انتظار کر کے تو دکھاؤ. میں جملہ کہنے لگا, شاید اپنوں کی انتظار نہیں کر سکتے تھے, سب کو مار بیٹھے. ان میں سے کسی کا امام بھی زندہ نہیں ہے. جس کا امام ہی مردہ ہو اس کا مذہب کہاں زندہ ہو. ہمارا امام زندہ ہے لہذا ہمارا مذہب سے زندہ ہے. ہمارے امام کی زندگی سے دین زندہ ہے. ہمارے امام کی حیات سے اسلام زندہ ہے. میرے مولا کے زندہ ہونے سے قرآن زندہ ہے. ہم کیسا امام مانتے؟ فرماتے اس کا انتظار کرو. انتظار غیب ایک معجزہ ہے. غیب کا خود انتظار کرنا بھی ایک معجزہ ہے. میں سنبھال کر آپ کو جملے دے رہا ہوں کہ کہیں آگے نہ نکل جاؤں. یعنی مطالب جو ہے بہت زیادہ ہیں, میں بار بار بیان کرنے نہ لگ جاؤں, تو میں ذرا دھیرے سے آہستہ آہستہ آپ کی خدمت عالیہ میں مطالب کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آؤ ذرا انتظار کو دیکھتے ہیں کہ انتظار صاحب الزمان. اب غیب کیونکہ لفظ ہماری زبانوں پہ تھوڑا آتا ہے تو وہی صاحب الزمان میں عرض کر رہا ہوں. یعنی انتظار خاتم الائمہ کیسے معجزہ ہے. یعنی اس انتظار نے بھی 12ویں کے دشمن کو عاجز کر دیا. میں اتنی عزت میں ہوں خود نہ اس کو ایک اچرا مجھے اسی جملے کو پڑھنا چاہیے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں اور آپ کو دے رہا ہوں. کیسی عظیم بات ہے, وہ کتنا بڑا خود معجزہ ہوگا میرا امام جس کی انتظار کرنا بھی معجزہ ہے, جس کا انتظار کرنا بھی معجزہ. اور میں اپنے محترم سننے والے سامعین کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انتظار کہتے ہیں اختیار النظر و انتخابہ, نظر دیکھنے کو اختیار کر لینا. حضرت کو دیکھنا اپنی زندگی بنا لینا, اس منتظر کی طرف نگاہ کرنے کو اپنا لینا, اپنی ذات بنا لینا, اپنا وجود بنا لینا. یہ حقیقت انتظار خود ایک معجزہ. اب میں دلیل شروع کر رہا ہوں کیسے معجزہ ہے. پہلی وجہ اعجاز کہا جاتا ہے. اعجاز کی وجہ کیا ہے, کیوں معجزہ ہے؟
بھئی معجزہ اس آیت کا آخر پر آتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انی میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والا. بھئی انتظار ایک ایسا عمل ہے کہ میرا خاتم المرسلین بھی انتظار کر رہا ہے. نہیں کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں انتظار فرما رہا ہے بلکہ اب بھی وہ اسی انتظار میں ہے. انتظار کوئی ایسا عمل عظیم الشان تو ہے, اتنا عظیم کام تو ہے کہ اللہ کا سب سے عظیم بندہ وہی کام کر رہا ہے. اور کیسا کام؟ اچھا حضرت کبھی انتظار کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے؟ بولو نا, وہ مسلسل انتظار کرتے ہیں. اور جیسا انتظار خاتم المرسلین کر رہے ہیں کوئی کر ہی نہیں رہا. اور دیکھو اس انتظار کی عزت کو اور منتظر کے مقام کو, خود کو منتظرین میں سے شمار فرما رہا. معکم من المنتظرین, میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا, میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا. یہ معجزہ نہیں تو کون سا بشر کا فعل ہے جس کو خاتم المرسلین مسلسل انجام دے رہا. اچھا پھر یاد ہوگا میری بات, جب خاتم المرسلین انتظار کر رہے ہیں تو سارے نبی میرے نبی کے امتی ہیں. ہم جیسا کوئی کانسر بے وقوف نبی کی سنت پہ نہ چلے تو نہ چلے, انبیاء تو میرے نبی کی سنت پہ اور نہیں بنوا رہے. ہم نافرمانی کر جائیں گے, حضرت آدم تو نافرمانی نہیں کرتے, حضرت نوح تو نافرمانی نہیں کرتے, حضرت ابراہیم تو نافرمانی نہیں کرتے, حضرت یعقوب و یوسف تو نافرمانی نہیں کرتے, حضرت موسیٰ و عیسیٰ تو نافرمانی نہیں کرتے. جس طرح خاتم المرسلین انتظار فرما رہے ہیں اسی طرح تمام انبیاء مرسلین فقط وہ انتظار کر رہے ہیں نہیں, تمام صدیقین انتظار, تمام صالحین انتظار کر رہا ہے. اور قسم بخدا تمام شہداء انتظار کر رہے ہیں. باقی تو اپنے مقام پر احد والے بھی انتظار کر رہے ہیں, بدر والے بھی انتظار کر رہے ہیں. مجھے کربلا کی قسم کربلا والے بھی انتظار کر رہے ہیں. اب تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے انتظار معجزہ ہے یا نہیں؟ خداوند متعال نے ایک نقطہ کو آپ کو بتا چکا ہوں, منتظر بنایا جس کا انتظار کیا جاتا ہے, اور وہ ہمارے امام ہیں. باقی پوری مخلوق کو منتظر بنا دیا اور ہی نہیں بنایا. بھئی انتظار کتنا بڑا عمل ہے, اور پھر خود منتظر کو بھی اپنا انتظار کرنے والا بنا دیا. پوری مخلوق منتظر ہے لیکن وہ منتظر نہیں ہے, میرا صاحب الزمان ہے جو منتظر بھی ہے. منتظر امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا امام المنتقم بر عظمت صاحب الزمان صلوات. بات پہنچ رہی ہے تمام صاحبان تک, بڑی عظیم منزل پہ میں لے آیا ہوں. تو یہ انتظار منتظر, انتظار الغیب, انتظار صاحب الزمان بندہ عرض کر رہا ہوں معجزہ ہے. معجزہ دلیل ہوتا ہے صاحب نبوت کی نبوت پر, صاحب امامت کی امامت پر. میرا صاحب الزمان ہے امام, اللہ نے اس کا انتظار کروا کر اس کی امامت متوانا چاہتا. سمجھ میں آیا؟ اس کا انتظار کروا کر اس کی امامت منوانا چاہتا ہے. وجہ وہ کیسے؟ اب سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہر مخلوق میں انتظار رکھا, ہر مخلوق میں انتظار. میں اس کو تھوڑا سا میں آپ سے ٹائم لوں گا. میں نے کہا کہ دنیا میں پہلے عرض کیا تھا ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے کبھی بھی دنیا میں کسی دنیاوی شے کا انتظار نہ کیا.
پھر اگر کسی نہ کسی شے کا ہم انتظار کرتے ہیں. ایسا ہے نہیں کوئی دوست وعدہ دیتا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سورج نکلنے کا ہم بولو انتظار کر رہے ہو. بہرحال دن میں بہت سارے پوائنٹ آتے ہیں کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کا. ہمیں کہتے ہیں یار ہم انتظار کیجیے کہ میں آ رہا ہوں. ایسا ہے نا بچوں جوانوں, انتظار کرتے ہو نا. تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. یہ انسان ہے. یہاں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ انتظار کا عنصر اللہ نے ہر مخلوق میں رکھ دیا. جس طرح ہم کسی چیز کا ایک انتظار کر رہے ہیں, ہر موجود ایک منتظر کا انتظار اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام انتظار میں ہیں, صالحین انتظار میں ہیں, جو مقدس چیزیں ہیں وہ بھی انتظار میں. میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے, قسم بخدا یہ سورج جمادات میں سے شمار ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں, وہ اپنی حرکت میں انتظار کر رہا ہے. سورج ہمیشہ متحرک ہے, یہی ہے نا, حرکت ہے. اب ذرا عرفانی بات ہے, لے لینا آپ کو, بڑا میں صاحب فاضل مانتا ہوں, یہ جملہ میرا لے لینا. سورج اپنی حرکت میں اس کا انتظار کر رہا ہے. شاید وہ حرکت ہی اس لیے کر رہا ہے کہ اپنی حرکت سے اسے تلاش کرے, جس کے ظہور سے پھر سورج کا نور نہیں ہوگا, پھر اس کا نور ہوگا. جب ایک محب واقعی کو محبوب حقیقی نہ ملے پھر مارے مارے پھرتا ہے, پھر ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, حرکت کرتا ہے, ادھر ہوگا ادھر ہوگا. آپ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ سورج کی حرکت بتاتی ہے کہ وہ محبوب حقیقی کی تلاش ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے جب وہ آئے گا میں ختم ہو جاؤں گا. میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں, جب وہ ظہور فرمائے گا میں اس کے قدموں میں فنا ہو جاؤں گا. میرے مولا صاحب صادق فرماتے ہیں جب وہ ظہور فرمائے گا, یستغنی الناس عن نور ضوء الشمس و نور القمر, جب 12واں ظہور فرمائے گا لوگوں کو نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہوگی نہ چاند کی روشنی کی. الارض بنور ربها, جب زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی, جو اپنے رب کے نور سے منور ہوگی وہ نور رب میرا صاحب الزمان ہے. اس وقت سورج کی ضرورت نہیں ہوگی. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی انتظار میں ہم بیٹھے ہیں. سورج کی کتنی روشنی ہے, کتنا نور ہے, اس کے آنے سے یہ فنا ہو جائے. جو اس کے قدم میں سجدہ ریز ہو کر اپنے آپ کو اپنے مولا کے قدم میں فنا کر دے, پھر اب نور میرے مولا کے بدن سے ظاہر ہوا کر. توجہ آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما؟ تو بس یہ ہر ایک حرکت میں, یعنی سورج میں بھی انتظار ہے. ہاں, یہ زمین اپنی گولائی میں بھی منتظر ہے, یہ اپنی حرکت میں بھی انتظار کر رہی ہے. آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے تو ایک انتظار کی وجہ سے کھڑا ہے. میں جملہ آپ تک نہیں پہنچا سکا. وہ بندے کو اگر آپ دیکھیں, بندے کو کسی شے کی طرف زیادہ توجہ ہو نا, پھر اس کا سہارا بھی اتنا زمین پر نہ ہو, وہ ایک چھوٹے سے سہارے پر ادھر ہی ہوتا ہے, اس کی دیکھنے میں وہیں قائم رہتا ہے. اگر اس آسمان کا ستون نہیں ہے نا تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. جس ستون پر آسمان کھڑا ہے وہ انتظار ہے. وہ اسی انتظار کے ستون پر ہے کہ منتظر کی انتظار. وہ زمین بھی ایسی ہے, وہ دریا بھی ایسا ہے. سمندر پہ گئے ہو, اگر سمندر دیکھا ہے, سمندر کی حقیقت یہ ہے پانی اس میں سب دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی وہ اپنے ساحل سے باہر نہیں آتا. اس کے باوجود سمندر کا پانی کبھی بھی ساکن نہیں ہوتا.
ہر وقت متحرک ہوتا ہے، ہر وقت اس میں موج ہوتی ہے، ایک موج ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، وہ شروع ہوتی ہے، یہ کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ دریاؤں کے پانی جو یہی آپ کے ساتھ یہ ٹھہر سکتا ہے، یہ ساکن ہو جاتے ہیں، اور فرما رہے نہیں فرما رہے، لیکن سمندر کا پانی کبھی ساکن نہیں ہوتا، کبھی رکتا نہیں ہے، ہمیشہ موج در موج ہے۔ سمندر کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں پانی کی موجیں ہی موجیں ہیں۔ یہ سمندر اپنی موج سے بتاتا ہے کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں جس کی انتظار میں ہمارا نبی تھا۔ اب آپ نے توجہ فرمائی، ہر ایک میں انتظار کا عنصر اللہ نے رکھ دیا ہے، لہذا ہر شے اس کی منتظر ہے، انبیاء منتظر ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، جب ہر ایک میں انتظار ہے تو جملہ سنیے گا، انتظار سے ہی زندگی باقی ہے، انتظار سے ہی امید باقی ہے۔ جب تک آپ کو کسی منتظر کا انتظار ہوتا ہے، آپ کو امید ہوتی ہے کہ آئے گا، کوئی آئے نہ آئے وہ ضرور آئے گا، اس یقین پر ہے کہ وہ تشریف لائے گا، لہذا ہمارا انتظار ختم نہیں ہوتا۔ ہر کسی کی انتظار کرتے ہم تھک سکتے ہیں، صاحب الزمان کی انتظار کرتے ہیں، بلکہ یہی انتظار ہماری تھکاوٹیں بھی اتار دیتا۔ بلکہ میرے مولانا نے کل عرض کیا تھا، میرے فرماتے انتظار الفرج من الفرج، بابا اس کے ظہور کی انتظار کرنا تمہارے دنیا کے غم بھی ٹال دیتا۔ یہی انتظار تو ہمیں شادابی دیتی ہے۔ آج کل کہتے ہیں دنیا میں امید کی ضرورت ہے، وہ امید حقیقی صاحب زمان ہے۔ دنیا کے حاکم ہماری امیدیں نہیں ہیں، غور کرو میرے بات، دنیا کے حکام ہمارے امید نہیں ہے، امید وہ ہے جو الہی غیبت کے پردے میں سانس لے کر بے پردہ کو بھی سانس لے رہا ہے۔ میری باتوں کے اوپر الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوا، اور آپ لوگوں کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑی توجہ سے سماعت فرمایا۔ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن بالآخر ان مشکل باتوں کو ہم طے کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ تو بس یہ وجہ انتظار میں نے آپ کو ایسے ایک اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کیسے انتظار معجزہ ہے، کیونکہ جتنا انتظار صاحب الزمان کو ہو رہا ہے دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے اس جیسا منتظر لا، اور جس انداز کا اس کا انتظار ہوا ہے، جس انداز میں اس کا انتظار ہو رہا ہے، میری عادت نہیں ہے ایسی مثالیں دینے کی، لیکن ایک مثال آئی ہے ابھی، آج بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، کہ ایک بچہ ہے میرے خیال میں 7-8 سال کا، 10 سال کا ہوگا، بے ہوش ہے، اور بے ہوشی کے عالم میں، یا مثلا اس کو کوئی گولی لگی ہوئی ہے، یہ غزہ کے مظلومین میں سے ایک ہے، تو وہ آنکھیں اس کی بند ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی آج دیکھا ہے اتفاق سے، بلکہ کل رات دیکھا ہے، تو وہ اسی آنکھیں بند ہیں، اس کو گولی لگی ہے، خون بہ رہا ہے، اور وہ بول رہا ہے اپنی زبان میں، اس وہاں کی عربی محلی زبان میں، کہ مہدی آپ کہاں ہیں؟ وہ بچہ کہہ رہا ہے مہدی آپ کہاں ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم سب آپ کے منتظر ہیں، اور تیری انتظار میں سب کچھ سہ رہے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ یہ ایک مثال آپ کو آج کے دور کی میں نے دی ہے، پر وہ واقعیت جیسے بھی ہے مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو عطیہ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے بھیج دیا ہے۔ یہ آج کا ایک بندہ ہے، اب میرے بات کی تائید کریں گے، اب میری بات کی آپ تائید کریں گے، میں 2 مجلس میں جملہ کہہ چکا ہوں، یہ آج کا ایک معمولی بچہ، اس کی فطرت میں بھی حقیقت انتظار منتظر ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کربلا کے 72 شہید بغیر انتظار کے چلے گئے؟ میں پھر جملہ دوہراؤں جو کہہ رہا ہوں کتنے دنوں سے،
میں کہہ رہا ہوں کربلا کے شہداء کو اگر حضرت کے آنے کا، صاحب الزمان کے تشریف آوری کا، اس کے ظہور کا یقین نہ ہوتا کبھی کوئی شہید نہ ہوتا۔ انہوں نے شہادت قبول اس لیے کی کہ وہ ایک آئے گا جو ہمارا انتقام ہے، جو ہمارا انتقام ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آؤ انتظار کو اپنا وجود بنا لیں، مولا کی طرف دیکھنے کو اپنی ذات بنا لیں، حضرت کو دیکھنا اپنا لیں، حضرت کو دیکھنا ہی اپنی آنکھ بنا لیں، یہ ہر وقت اسی کی طرف توجہ ہو، ہاتھ جدھر بھی ہو دل اور دماغ ادھر ہو، اسی کی انتظار میں ہو۔ اور قسم بخدا جب تک ہم لوگ اس منزل پہ نہیں پہنچیں گے وہ تشریف نہیں لائے گا۔ شعبان کا مہینہ ہے اور پھر آپ کو اپنی ناچیز تحقیق کے مطابق کہ ایک وسیع تحقیق ہے عرض کر رہا ہوں۔ راہ انتظار کہاں سے ہے؟ بہترین راہ انتظار عزاداری ہے۔ عزادار منتظر ہوتا ہے۔ جب ہم روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں تو اسی انتظار میں ہے کہ ان مظلوموں کا وارث انتقام کرنے والا۔ میں نے کل ایک جملہ کہا، پھر اس کا تکرار کرتا ہوں، وضاحت کرتا رہوں گا اپنے اپنے مقام پر، اور وہ یہ ہے کہ حضرت کی غیبت میں میرے صاحب الزمان کے ظہور تک یہ جو ہم تم زندگی گزار رہے ہیں، مومن کے لیے ظہور سے پہلے کوئی خوشی اور عید باقی نہیں ہے۔ یہ بات ہے معرفت کی جھولے۔ ہم ہمیشہ سوگ میں ہیں۔ اگر سال میں خوشی کے ایام آتے بھی ہیں نا تو ہمارے لیے خوشی نہیں۔ یہ ایک بات ہے کہ میں آہستہ آہستہ انہیں باقی کے لفظ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت ضرور کروں گا کیونکہ یہ زیادہ پیش آتا ہے۔ وہ اسلام کی مشہور عیدیں ہوں یا ہم مومنین کی مشہور عیدیں ہوں، جس مذہب شعبان ہے، ہر جگہ جشن ہو رہے ہیں، وہ ایک عمل ہے، ایک الہی غرض کے لیے انجام دینا چاہیے کہ ائمہ کا نام زندہ رہ جائے، اس لیے جشن کرتے ہیں۔ میرا مقصود اس سے جشن کرنا وہ ایک خوشی کا سما، ماحول خاص قسم کا برپا کرنا ہے کہ جس میں ہم اپنے بھی غم بھول جائیں تو بھول جائیں لیکن آل محمد کے غم نہیں بھولیں۔ بس یہ کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ خوشی آئمہ کی خوشی کے دنوں میں چل رہا، ہم اپنے غم بھول جانا چاہیے لیکن اس خاندان تطہیر کے غم نہیں بھولنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں بھولنا چاہیے، ہمارے لیے خوشی نہیں ہے۔ جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو فوراً یہی آتا ہے کہ یہ خوشی تو ظالموں نے چھین لی۔ ہم جو 3 شعبان منائیں، کون سا مومن ہے اس کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اسی 3 شعبان میں آنے والے حسین کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے جب مولا حسین آئے تو اہل بیت کے گھر میں گریہ بپا ہوا ہے، گریہ ہوا ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں کہ ان کی آمد پر اگرچہ کہ خوشی کا موقع ہے لیکن اسی خوشی کو خود خدا نے غمی میں تبدیل کیا، یعنی کیا عزاداری کروائی۔ حضرت امام حسین مگر روایت نہیں سنیا، امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے، پیغمبر نے اٹھایا، جبریل آ گئے۔ روایت میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جبریل نے عرض کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں اس بچے کی مبارک بھی ہو تعزیت بھی ہو۔ آتے ہی بابا ہمارے اہل بیت کے افراد تو اس طرح آتے ہی مبارک بھی ہے تعزیت بھی،
تھوڑا سا ہماری عدم توجہ کی ہوتی ہے کہ ہم بڑے عجیب سے ماحول میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, توجہ آپ فرما رہے ہیں. اسی وقت تعزیت بھی دی اور اسی وقت خداوند متعال کی طرف سے پیغمبر کو کربلا کا پورا واقعہ بتا دیا. حضرت امام حسین کو دیکھ کر حضرت رونے لگے. بی بی نے عرض کیا بابا مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تیرے آنے والے بیٹے کے وہ مصائب مجھے اللہ کی طرف سے جبریل نے. اور یہ فقط حضرت امام حسین کے بارے میں نہیں ہے, امام حسن مجتبی کے بارے میں بھی ہے, ہر معصوم کے بارے میں ہے. تو بس یہ ایک دلیل آج کی مجلس میں آپ کو مل گئی ہے کہ ہمارے یہ خوشیوں کے ایام میں غمی پہلی ہے, اور پھر ہمارے لیے تو ایک اور غمی ہے نا جو ہمیشہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہمارے صاحب الزمان کی غیبت. یہ سب سے بڑا بات کہ امت نے ان سے ان کا مقام غصب کیا ہوا ہے, اور جب یہ غصب کیا ہوا ہے یہ سب سے بڑا کام ہے. یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں غیبت میں غم ہمارے اوپر غالب ہے, زندگی میں غم غالب ہے. وہ آئے گا تو اس کے ظہور کو کہتے ہیں فرج. فرج کا معنی یہ ہے کہ اس کے ظہور سے غم ختم ہے. بس جب اس کا ظہور جب تک نہیں ہوا تو غم ختم ہی نہیں ہو سکتا, اور جب تک غم ہے تو غم کی اداداری. اب آپ نے توجہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ یہ آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں. حضرت عباس تشریف لائے, بس اسی کے اوپر سے ختم ہو جائے, آپ کا آنسو ضرور آ جائے گا. جب حضرت عباس علمدار تشریف لائے دنیا میں, کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت عالیہ نے اٹھایا. تھوڑے بندوں نے میرا جملہ سنا ہے, ماں سے پہلے حسن حسین سے پہلے حضرت عباس علمدار کو علی کی بڑی بیٹی نے اٹھایا. مولا علی تشریف لائے, خوشی خوشی اپنے بھائی کو بابا کے ہاتھوں پر رکھا. اس روایت کو میں نے پڑھا ہے نا, حضرت نے ایسے اپنے بیٹے کو لیا ہاتھوں پہ, ایسے گویا کہ صحیفہ وفا کو تلاوت کرنے لگے. عجیب ہے یہ جملہ, سماعت فرما لیا آپ نے. سب سے پہلا بوسہ, آپ بھی دیکھتے ہیں بچے آپ کو اللہ دیتا ہے, تو آپ اپنے آنے والے بیٹے کا عموماً منہ چھوتے ہیں, لیکن جو میں نے روایت میں پڑھا ہے امیر المومنین مولا علی نے عباس کو اٹھا کر چہرے پہ بوسہ بعد میں دیا ہے, پہلے باؤں جب بی بی عالیہ کے سامنے امیر المومنین نے عباس کے بازو چومے, گھبرا کے عرض کرتی ہے بابا میرا چاند جیسے چہرے والا بھائی آیا ہے, آپ چہرہ نہیں چوم رہے. فرمایا ایک راز ہے, راز ہے. حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں راز ہے میری بیٹی, اس کے بازو اتنے مضبوط ہیں کہ یہ میری طرح ید اللہ ہے, اسی کے سہارے پہ آپ جئیں گی, لیکن یہی سہارے والے بازو پہلے کاٹ دیے. جملہ سنیے گا, علی مولا نے ہاتھ پہلے چومے تھے, میرے مولا کے پہلے ہاتھ قلم ہوئے ہیں, پھر چہرے پہ تیر لگا. ہاتھ پہلے قلم, میرے مولا کو ہاتھ جب قلم ہو گئے اس وقت اس ظالم نے نزدیک آ کر تیر مارا جو ہاتھ. اور میرا مولا عباس علمدار علیہ السلام صاحب الزمان کے ظہور میں حضرت کی حکومت کا بھی علم بردار, یہ ابدی علم بردار ہے جو ہمیشہ کا علم بردار ہے. فقط کربلا کا علم بردار نہیں ہے, صاحب الزمان کی حکومت الہیہ میں بھی یہی علم بردار.
اور یہ کربلا والے آئیں گے، اسی لیے دعا کیا کرو کم از کم، اسی لیے یہ تشریف لائیں گے اور پھر حکومت کریں گے اور ان ظالموں سے، قاتلوں سے انتقام لیں گے. اور ہماری اور آپ کی کوشش سعی یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں انہی کربلا والوں کے ساتھ انتقام لینے والا بنا. صاحب الزمان کے ظہور میں